یہ تین چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں۔ نمبر ایک، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کی اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکاریں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم وہ نیک اعمال جو خالصاً فقط اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، ان نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو، پرہیزگار کو، متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ زندہ ہو، عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو۔ مگر ان جائز وسیلوں کے علاوہ جو وسیلے کچھ پیٹ کے پجاری مولویوں نے گھڑ گھڑ کے لوگوں کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں کہ قبروں والوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے، ان کی قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں، اگربتیاں جلائی جائیں، ان کی قبروں پر چادریں چڑھائی جائیں، ان کی قبروں کے پاس جا کر جانور ذبح کیے جائیں، نذر و نیاز دی جائے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، میرے بھائیو یہ تو کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ ایسا کرنے کے لیے نہ تو اللہ رب العزت نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى آیت نمبر 21 کے اندر، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتی ہیں جس شریعت کے لیے اللہ رب العزت نے تو کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تم قبروں والوں کے وسیلے سے مجھے پکارو، تم قبروں کے اوپر عمارتیں بناؤ، تم قبروں کے پاس جا کر جانور ذبح کرو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی سیڑھی لگاؤ، ان کی ذات کا وسیلہ بناؤ۔ اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو دی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو اپنے مسلمان بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ مسلمان 5 وقت نمازوں کے اندر مباشرتاً بغیر کسی قبر والے کے وسیلے سے ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ مسلمان نماز کی حالت میں یہ کہتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے لڑکے، جب بھی پکار تو اللہ ہی کو پکار، اور جب بھی پناہ طلب کر تو اللہ ہی سے طلب کر۔ اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کہے کہ صالحین کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا یہ جائز ہے، تو میرے بھائیوں آپ لوگ اس سے دلیل طلب کریں۔ میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سورۃ یونس آیت نمبر 62 جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ رب العزت کے اس فرمان کو دلیل بنا کر خوب لوگوں کو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کرتی ہیں، لوگوں کو یہ باور کراتی ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں اولیاء اللہ کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں کوئی خوف کوئی غم نہ ہوگا، تو پھر کس طرح اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر جانور ذبح کرنا، نذر و نیاز دینا، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی قبروں پر عمارتیں بنانا، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو پکارنا، کیسے یہ باتیں شرک ہو سکتی ہیں؟ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اس آیت کریمہ میں تو اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت اپنے تمام اولیاء پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو روشن کر دے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ تم اولیاء اللہ کے وسیلے سے مجھے پکارو، ان کی قبروں پر جا کر جانور ذبح کرو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نذر و نیاز دو۔ یہ عقیدے تم نے کہاں سے لے لیے؟
ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے دعووں میں سچی ہو تو دلیل پیش کرو۔ اور میں یہاں اپنے بھولے بالے مسلمان بھائیوں کو ایک اور نقطہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کلمہ ولی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دوست۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کی ایک نہ ایک ضد ہوتی ہے، جیسا کہ دھوپ کی ضد ہے سایہ، ٹھنڈے کی گرم، اندھیرے کی روشنی، اور دوست کی ضد ہے دشمن۔ میرے بھائیوں، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فقط وہی لوگ ہی اللہ رب العزت کے دوست ہیں جن کی قبروں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں یا جن کو لوگ اپنا پیر مانتے ہیں، تو میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہوں گا اگر دیگر مسلمان بھی اللہ رب العزت کے دوست نہیں ہیں تو کیا وہ لوگ اللہ رب العزت کے دشمن ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 63 میں آگے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کے بارے میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ ہاں، درجات میں فرق ہے، جو جتنی کوشش کرے گا اس کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔